اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الف مرۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول جیسا کہ میں روز آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کرتا ہوں، مقصد اس کا یہ ہے کہ ایسا سبق اس میں ہوتا ہے کہ اس سے آپ اور ہم اگر چاہیں تو اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ لگائے۔ تو میں اب یہ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق کا ایک شخص تھا اور وہ دن رات مزدوری کرتا تھا۔ اس نے کچھ پیسے اکٹھے کیے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ جب حج کا وقت آیا تو اس نے جو ہے تیاری اپنی کر لی اور گھر والوں سے اجازت لے کے خوشی خوشی انہوں نے اس کو رخصت کیا اور الوداع کیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے گھر میں اور وہ جہاں پہ قافلہ جمع ہوا تھا، وہ جمع ہونا تھا، اس کے درمیان میں ایک جنگل حائل تھا۔ چنانچہ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا اور وہ اتنی درد بھری آوازیں تھیں کہ اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے دیوار سے کان لگا کے سنا تو ایک عورت جو ہے وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میرے بچوں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے کل تک تمہیں کھلا دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جب اس نے سنا تو اس سے رہا نہ گیا، تو اس نے اس وقت جو ہے کھڑا ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں نیک اعلیٰ عبادت کے لیے جا رہا تھا، نیک عبادت کے لیے جا رہا تھا، اور دوسری طرف تیری مخلوق کا یہ میں نے جو حال دیکھا ہے تو میرے دل میں بہت میں پریشان ہو گیا ہوں اور ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں ایسے دورائے پہ ہوں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ عبادت اعلیٰ عبادت ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ ان کی جو آو بقا میں نے سنی ہے تو میرے دل پہ بہت برا اس کا جو ہے بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عورت باہر آئی، اس کے آنسو جاری تھی۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو مزید رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایک دو دن پہلے میرا میاں دنیا سے چل بسا ہے، اور مسلسل رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے اور میرے پاس کوئی آسرا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو وہی میری مدد کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں، میں آپ سے جو ہے، اس نے جب اس کے آنسوؤں کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میں بہرحال یہ کچھ پیسے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں اور کچھ خوراک ہے میں اپنے سفر کے لیے میرے پاس تھی، یہ بھی میں دے رہا ہوں، تو آپ بچوں کو یہ کھلائیں اور خود بھی کھائیں اور انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں۔ تو اس نے کہا، عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرے، جس مقصد کے لیے آپ جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، کرم کرے۔ چنانچہ وہ دے کے جب باہر نکلا تو سخت پریشان تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ تو آخر کار اس نے کہنے لگا کہ میں گھر جاتا ہوں تو گھر والوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اور اس کے بعد حج کو میں جا نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ تو بہرحال وہ آگے جنگل تھا، اس نے سوچا کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا، قافلے سے کچھ فاصلے پہ درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا، اور قافلے والوں نے کافی انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا، تو قافلہ روانہ ہو گیا۔ چنانچہ کچھ دن اس نے وہاں جنگل میں ہی انتظار کیا کہ حج کے دن گزر جائیں۔ چنانچہ وہ جب کچھ دن کے بعد جو ہے وہ حاجی لوگ واپس آنے لگے تو وہی راستہ تھا آنے کا، تو وہ چپکے سے ان میں شامل ہو گیا۔ جب شامل ہو گیا تو ایک حاجی کی نظر اس پہ پڑی، تو اس نے کہا، مبارک ہو آپ کو میں نے وہاں پہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا، اور اتنی دیر میں دوسرا بندہ آ گیا، اس نے کہا، حاجی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
تیسرا بندہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کو جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی طرح سے وہ جو حاجی دوسرے تھے انہوں نے سب اس کو آگے بڑی تعریف کی اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ چنانچہ وہ دل میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ میں تو گیا ہی نہیں تھا، تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو حاجی جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جب حج کر کے آتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ تذبذب میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر میں پہنچا تو گھر والے بڑے خوشی سے ان کا استقبال کیا اور سارے اس کو مبارکباد دے رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ وہ دل میں اس کے دل میں یہی تھا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں حج۔ اب بڑے عجیب و ششپنج میں وہ رہا۔ اتنے میں پھر رات ہو گئی تو وہ سو گیا۔ اب جب سو گیا تو اس کو خواب میں اشارہ ملا، اشارہ یہ ملا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل و صورت کا ایک فرشتہ جو ہے وہ پیدا کیا اور اس کو بھیجا، اس نے جا کے وہاں پہ حج کیا تمہاری جگہ۔ اس فرشتے نے جو حج کیا اس کا سارا ثواب تمہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ جو تم نے ان کی مدد کی ہے مظلوموں کی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق خدا کی اگر مدد کریں تو یہ کتنا بڑا درجہ ہے عبادت، حالانکہ حج کتنا اہم رکن ہے، 5واں رکن ہے اسلام کا، لیکن اس نے جو ہے ان بیچاروں کی برے وقت میں مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس کا حج مقبول حج اسے دے دیا بلکہ اس کو مزید نیکی عطا فرمائی۔ تو اس پہ میں ایک شعر آپ سے عرض کروں گا کہ ہیں لوگ دنیا میں وہی اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔